وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کی ایک سمت ہے جہاں وہ منہ موڑتا ہے، اور ہر ایک کا ایک سمت ہے جدھر وہ منہ موڑتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم نیکیوں میں آگے بڑھو، سب سے بہترین قبلہ آپ کو دیا گیا۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جہاں تم ہوں گے لے آئے گا تم کو اللہ سب کے سب کو۔ او بات سنو ہے، یہ سارے عالم کو کیوں حکم ہے کہ ایک قبلے کی طرف منہ کر لے؟ اس کی برکت یہ ہوگی کہ ایک ہی میدان حشر میں تمام لوگ جمع ہوں۔ میدان محشر شام سے شروع ہوگا اور پوری دنیا میں آگ لگے گی اور وہ لوگوں کو شام پہنچائے گی۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اللہ ہماری مدد فرمائے، اور اس خطرناک زندگی کو اللہ آسان خوشیوں کا اور سعادت اور کامیابیوں کا مجموعہ بنائے۔ وے دخدے پلوئی کرم بکی گی اور پا عقل گرانا دا زمادہ جانان مینا، وہ دن تو بہت مشکل ہے، لیکن اللہ اپنے کرم و احسان سے آسان کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ سب لوگ شام میں جمع ہوں گے، وہ سب لوگ ایک جگہ، بے شک اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور تاکید، ومن حیث خرجت، جہاں سے آپ نکلیں گے، فول وجہک شطر المسجد الحرام، پس موڑ دیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ دو ٹوک ہے تیرے رب کے ہاں سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں ہے اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے آپ نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس موڑ دیجئے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ دو دفعہ مفرد آیا تو اب دو دفعہ جمع۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں تم لوگ ہوں گے پس پھیر دو اپنے چہروں کو اس طرف۔ اس طرف علماء لکھتے ہیں کہ جو مکہ میں ہے وہ عین کعبے کی طرف ہوں گے۔ میری بات سن لو، مثلا یہ کعبہ ہے بغیر تشبیہ کے، تو اس طرف ہی منہ کرنا پڑے گا، اصابت العین کہتے ہیں اس کو۔ لیکن جو دور و دراز کے لوگ ہیں وہ جس سمت کعبہ ہے اس سمت کے طرف نماز پڑھی، سامنے کعبہ شریف ہے بغیر تشبیہ کے، یہ جو پلر ہے، اور آپ نے مسجد میں نماز اس طرف پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، وہاں اصابت العین ہے، کعبے کس طرف رہ گیا۔ آپ نے نماز اس طرف پڑھی نہیں ہوگی، کیوں؟ کعبہ یہ رہ گیا اور درمیان میں کمرہ ہے۔ لیکن جو دور لوگ ہیں جہاں سے نظر نہیں آتا کعبہ اور مکہ، ان کے لیے اصابت العین نہیں، اصابت سمت ہے، جس سمت کعبہ واقع ہے۔ یہ دلیل ہے، یہ جو شطر آ گیا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں تم ہوں گے پس پھیر دو اپنے چہروں کو اس طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم پر دلیل۔ کیوں؟ کہ تم نام لیتے ہو ابراہیم علیہ السلام کا اور نمازیں پڑھتے ہو بیت المقدس کی طرف۔ یہ الزام ختم ہو گیا کعبے کی طرف ہونے سے۔ اور یہ الزام بھی تھا کہ تم کہتے ہم تمام نبیوں کے متبعین ہیں، تو 10,000 انبیاء بنی اسرائیل نے تو القدس کی طرف پڑھی، تو آپ نے بھی تو پڑھ لی۔ یہ الزام بھی ختم ہو گیا۔ اور یہ الزام بھی تھا کہ تم ابراہیمی ہو تو القدس کیوں؟ جواب دائمی کعبہ قبلہ ہے۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں، وہ اب بھی اعتراض کریں گے۔ فلا تخشوہم، پس ان سے نہ ڈرنا، واخشونی، مجھ سے ڈرو، ولیتم نعمتی علیکم، اور تاکہ پورا کر دو احسانات تم پر۔ یہ ہمیشہ کے لیے جو کعبہ ابراہیمی کی طرف موڑنے کا کہا، یہ تمام نعمتوں کی تکمیل و تتمہ ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تمہیں ہدایت لینا چاہیے۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، اور ذرا طالب علم متوجہ رہے قرآن مجید کی طرف۔ وَلَّيْنَاكُمْ إِلَى الْكَعْبَةِ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ،
ہم نے پھیر دیے تم کو کعبے کی طرف جیسے کہ تم کو پیغمبر تمہیں میں سے بھیجا، یعنی اہل مکہ کے لیے کعبہ مناسب تھا۔ جعلناکم امتا وسطا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم جعلناکم شہودا علی الناس کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے ہر حال میں مکے میں بھی اور باہر بھی، سفر میں بھی اور حضر میں بھی، مرض میں بھی اور صحت میں بھی، ادا میں بھی اور قضا میں بھی کعبے کی طرف منہ کرنے کا کہا، جیسے کہ ہر حال میں ایک پیغمبر کے اتباع کو لازم کیا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ مشبہ بھی اس لیے بعید ہے تاکہ بہت سارے تشابہ آ جائے۔ مشبہ بھی جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی وہ ہے کیا چیز؟ پہلے ہم نے کہا وَلَّيْنَاكُمْ إِلَى الْكَعْبَةِ، دوبارہ ہم نے کہا جعلناکم امتا وسطا، سہبارہ ہم نے کہا جعلناکم شہودا علی الناس۔ ان تمام چیزوں کو لے کر کے یہ اسی پیغمبر کی آمد کی برکت ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو پڑھتے ہیں تم پر ہماری آیتیں ایک، وَيُزَكِّيكُمْ، پاک کرتے تم کو دو، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھاتے تم کو قرآن اور سنت، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھاتے تم کو وہ جو تم نہیں جانتے تھے، تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ کعبے کے بعد بیت المقدس ہوگا، یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مقدس کے بعد پھر کعبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے علم کا پابند نہیں، تم خدا کے علم و قدرت کے پابند۔ ابحاث یہاں بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ ہم ذرا عجلت کرنے والے ہیں، خدا تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان مختصر اشارات میں ہم نے ان تمام تفاصیل جو ہمارے مفسرین نے جمع کی ان کو جمع کرنے اور پیش کرنے کی کوشش کی۔ قبلے کی تحویل، قبلے کی تعین، عرب و عجم کے قبلے کا اتحاد اہم مسئلہ ہے۔ 3 مرحلے ہیں۔ المرحلۃ الاولی تحویل القبلہ، والمرحلۃ الثانیہ تعین القبلہ، والمرحلۃ الثالثہ اتحاد الکعبہ۔ سارے جہان نے ایک طرف منہ کرنا ہے۔ اس مسئلے پر استاد گرامی قدر محدث العرب والعجم، شارح بخاری و ترمذی، مولانا یوسف بنوری نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے بغیۃ العریب، بغیۃ العریب فی معرفت القبلۃ والمحاریب۔ بغیۃ العریب یا بغیۃ الاعاریب فی معرفت القبلۃ والمحاریب، کہ یہ عجم میں قبلے کی تعین کن اصول سے ہوا اور عجمیوں کا قبلہ صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ غلام احمد پرویز نے اور بعض منکرین حدیث نے اس کو غلط کہا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے نے جواب دیا۔ اس کتاب پر شیخ زاہد الکوثری نے تقریر لکھی مصر میں، اور شیخ نے لکھا ہے کہ مولانا یوسف بنوری کی اس کتاب کے طرز پر کوئی کتاب امت میں کسی نے نہیں لکھی۔ ویسے مقریزی کی کتاب ہے خطط و آثار، مقریزی ترمذی میں تو حوالے آئے، اسی مسئلے میں حوالے آئے، لکل قوم قبلہ۔ مقریزی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے الخطط والآثار، الخطط والآثار، تفصیلی 10 جلدوں میں کتاب، عاجز اور فقیر کے پاس موجود ہے کتب خانہ۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ صَبَاحًا وَمَسَاءً شُكْرًا دَائِمًا سَرْمَدِيًّا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے۔
3 آدمیوں کو اللہ نے سب کتابیں دی ہے، اول زیب النساء، دوسرے مولانا بنوری، اور تیسرے یہ عاجز اور حقیر فقیر جس کا نام لینا بھی جرم ہے۔ الحمدللہ عرب و عجم میں روئے زمین پر ایسی تصنیف نہیں ہے مطبوع یا مخطوط جو کسی نہ کسی حال میں میرے پاس نہ ہو۔ بعض کتابوں کی خواب میں بشارت ہو گئی اور جاگتے میں وہ کتاب آ گئی۔ سبحان اللہ۔